بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، ایڈورٹائزنگ کے مضمون کے حوالے سے آج ہمارا 42واں سبق ہے. آج کے سبق کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے ایڈورٹائزنگ کے اسباق میں شروع میں مختلف کانسیپٹس کے حوالے سے جب بات کی تھی تو اس میں ایک کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا جسے ہم کہتے ہیں IMC، انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. اور ہم نے وہاں آپ کے سامنے فرق بیان کیا تھا کہ کیا فرق ہے ایڈورٹائزنگ میں اور پبلک ریلیشنز میں اور سیلز پروموشن میں اور مارکیٹنگ میں اور مارکیٹنگ مکس میں اور انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں وغیرہ وغیرہ. وہاں پر مارکیٹنگ مکس اور IMC جسے ہم کہتے ہیں، ہم نے اس کی تفصیلات میں یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ یہ مجموعہ ہے مختلف عملیات کا، مختلف تصورات کا، جس میں بعض اوقات یہ تمام موضوعات، یہ تمام تصورات سموئے جا چکے ہوتے ہیں اور ایک آرکسٹرا کا تصور سامنے آتا ہے جو بڑا کاسٹ افیکٹو ہوتا ہے. یہ بات تو ہم جانتے رہتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے ہم نے جو چیزیں پڑھیں، ہم نے نیشنل ایڈورٹائزنگ پڑھی، ہم نے انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ پڑھی وغیرہ وغیرہ. اس میں سے جہاں پرسنل سیلنگ کی بات آئی وہاں تصور یہ تھا کہ آپ فوری طور پر کوئی رسپانس حاصل کرنا چاہتے ہو. سیلز پروموشن میں بھی فوری رسپانس اصل میں اس کی روح تھی. فوری رسپانس کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو کچھ تصورات اور بھی ہیں جن کو آج کے سبق میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ہیں ڈائریکٹ مارکیٹنگ. کیونکہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ دو طریقے سے ہم کرتے ہیں، ایک ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ اور دوسرے ڈائریکٹ میل ایڈورٹائزنگ عمومی طور پر. تو آج کے سبق میں ہم کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ ہے کیا اور یہ کیسے ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈائریکٹ میل ایڈورٹائزنگ ہوتی کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیں کہ ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ کیا ہے. اور ناظرین، یہ جاننے سے پہلے صرف چند باتیں مختصراً، ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہے کیا، چونکہ ڈائریکٹ رسپانس اور ڈائریکٹ میل دراصل ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے حصول کے لیے کی جاتی ہیں. تو ڈائریکٹ مارکیٹنگ کیا ہے، آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے بارے میں جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے، ریفلیکٹس اے ڈسٹریبیوشن اپروچ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایک ڈسٹریبیوشن اپروچ ہے، اور اس اپروچ کے حصول کے لیے ہم نے کیا بات کی کہ دو طرح کی اشتہار بازی ہم کرتے ہیں، ایک ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ اور دوسری ڈائریکٹ میل ایڈورٹائزنگ مینلی. اب اس اپروچ کے بارے میں کیا کہ یہ کس طرح کی اپروچ ہے، جس کی روح کیا ہے، ان وچ دا سیلر ڈیلز ڈائریکٹلی ود دی کنزیومر، کہ درمیان میں کوئی ہول سیلر نہیں ہے، کوئی ریٹیلر نہیں ہے. جو ڈیلر ہے وہ براہ راست کنزیومر کے ساتھ ون آن ون ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا وہ ڈائریکٹ ہو گیا. ڈائریکٹ ہونے کے فائدے کیا ہیں؟ ڈائریکٹ ہونے کے یہ فائدے ہیں کہ جب کسی کو آپ براہ راست مخاطب کرتے ہیں، اگر آپ بڑے آدمی تب بھی یا چھوٹے آدمی تب بھی، تو آپ جب آپ کے اپنے مخاطب سے اس کا نام لے کے بات کرتے ہیں، اس سے ذاتی طور پر ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے سینس آف پارٹیسپیشن ہوتا ہے، اسے سینس آف اونرشپ ہوتا ہے، وہ زیادہ متوجہ ہوتا ہے. جب وہ زیادہ متوجہ ہوتا ہے تو وہ آپ کی بات کو بھی زیادہ غور سے سنتا ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے رسپونڈ کرے گا، اس لیے کہ آپ اس سے مخاطب ہیں. کہ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. اٹینشن پلیز، may I have your attention مسٹر سو اینڈ سو. یا آپ نام لیتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو
اٹینشن ملتی ہے، توجہ ملتی ہے، اور یوں آپ ہی کو نہیں، آپ کی پروڈکٹ کو بھی توجہ ملتی ہے، آپ کی سروس کو بھی توجہ ملتی ہے. تو یہ وہ روح ہے جس کے تحت یہ ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں استعمال ہوتی ہے. سو دوسری صفت اس کی ہے کہ اٹ ڈز ناٹ یوٹیلائز دی سروسز آف اے ریٹیلر اور ہول سیلر. پھر اٹ یوٹیلائزز دی میس میڈیا، ڈائریکٹ میل، ڈور ٹو ڈور سیلنگ. یہ وہ ذریعہ ہے ابلاغ ہے جو ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے فروغ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں میس میڈیا ہے، ڈائریکٹ میل ہے، ڈور ٹو ڈور سیلنگ ہے. ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ ہے کیا؟ یہ از اے فارم آف میڈیا ایڈورٹائزنگ دیٹ کمیونیکیٹس میسیجز ڈائریکٹلی ٹو پراسپیکٹو کنزیومرز اور کسٹمرز، کہ جو آپ کے متعلقہ گاہک ہیں ان سے براہ راست کمیونیکیشن کا نام جو ہے وہ ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ ہے، تاکہ آپ کو براہ راست اس سے رد عمل مل سکے اور آپ کو فیڈ بیک مل سکے اور آپ کو رسپانس مل سکے. یہ وہ عمل ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر کہ اس طریقے سے یہ عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ کا، جس کے اندر جو کمپوننٹ ہیں اس کے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہ وہ کمپوننٹس ہیں جو ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ میں استعمال ہوتے ہیں. ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ انکلوڈس اینی فارم آف ایڈورٹائزنگ یوٹیلائزڈ ان ڈائریکٹ مارکیٹنگ. اس میں کوئی قید نہیں ہے، کسی طرح کی بھی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ اس کا حصہ ہے اگر وہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یہ جو ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ ہے اٹ از یوز ٹو سیل گڈس ڈائریکٹلی ٹو کنزیومر. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اٹ از ایکشن اورینٹیڈ، یہ فوری طور پر رسپانس چاہتی ہے، ایکشن چاہتی ہے. یہ ڈیلیڈ ایکشن نہیں چاہتی، یہ کوئک رسپانس چاہتی ہے. اس کی مثال دی گئی ہے کہ یوز اے کوپان. آپ کوپان دیتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں انسینٹیو ہے. آپ کوپان لے کے جاتے ہیں، فوری طور پر اس پر آپ کو کنسیشن مل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کوپان میں لے کے آیا ہوں آ کر. اور ویسٹرن سوسائٹی میں، امریکہ کی سوسائٹی میں کوپان کا بڑا رواج ہے. پھر فوری طور پر آپ کو ایک سہولت ہوتی ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ کال 800 نمبر پر آپ کال کرتے ہیں، یہ فری ہے. تو جب آپ کو یہ سہولت ملتی ہے، آپ کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تو آپ فوری طور پر ایکشن پہ آمادہ ہو جاتے ہو، کیونکہ آپ کو ایک آسانی میسر آتی ہے نا. تو جب آپ کو آسانی میسر آتی ہے تو فوری طور پر آپ ایکشن کرتے ہو. ادروائز کہتے ہو یار اچھا دیکھیں گے، ڈائریکٹری میں نمبر تلاش کریں گے تو کر لیں گے. لیکن یہاں پر آپ کو ریڈیلی ایک سہولت اویلیبل ہے کہ آپ 800 نمبر کال کر دیں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ فری ہے. یہ کوپان بھریں، آ کر لے جائیں، آ کر اتنی چیزیں آپ کو اس میں فری ملیں گی، یا اتنے % آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو انسینٹیو جو ہے وہ آپ کو پرسویٹ کرتا ہے ایکشن کرنے کے لیے. ایکشن اورینٹیڈ اپروچ جسے کہہ سکتے ہیں. وائی یوز ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ؟ یہ وہی سوال کہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ ایکشن اورینٹیڈ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی لوگ اس کی طرف آمادہ ہوں، ہماری پروڈکٹ کی طرف آمادہ ہوں اور ہماری سروس کی طرف آمادہ ہوں. ٹارگیٹڈ کمیونیکیشنز، ٹیلر میسج ود ڈیموز، سائیکوگرافکس اور کنزمپشن پروفائلز. میجریبل ریزلٹس، کہ فوری طور پر آپ سیلز پروموشن میں مثلاً دیکھیں، آپ کیا آپ سیل لگاتے ہیں تو شام کو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے آپ کی کتنی چیزیں جو بک گئیں. آپ کے یہ جو آئٹمس تھے آپ شام کو گن لیتے ہیں، آپ کو فاسٹ رزلٹ مل جاتا ہے. جناب آپ نے اتنے جو تھے پیکٹ جو تھے وہ ہودری کے یا موزوں کے یا کسی اور چیز کے رکھے تھے، اور 1000 پیکٹ میں سے 800 بک گئے. تو یہ ایک فاسٹ اور ریزلٹس جو ہیں فوری طور پر آپ کو میجر کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس قسم کے ایکشن اورینٹیڈ اپروچ کے اندر. پھر اور کیا فائدہ ہے؟ دی میسج آف ڈائریکٹ رسپانس از پرسنل، دیٹ از ڈائریکٹ میل از ایڈریس ٹو یو. کہ یہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو کوئی ایکشن کی طرف آمادہ کیا تھا، آپ سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے. درمیان میں کوئی ہول سیلر نہیں ہے، کوئی ریٹیلر نہیں ہے، کسی اور کو میڈیٹ نہیں کیا جاتا. آپ سے براہ راست ٹارگیٹ کنزیومر کو براہ راست جو مخاطب ہوا جاتا ہے. ڈائریکٹ میل کین بی پرسنل تھرو one-on-one communication. All forms of advertising designed to obtain immediate direct response by mail, telephone, or personal visit from individual audience members is falling under the category of
ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ. اب اس کی اقسام پر بات ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ کی ٹائپس کیا کیا ہو سکتی ہیں. ٹی وی اینڈ سی اے ٹی وی, کمرشلز اینڈ انفومرشلز, سیلنگ پروڈکٹس بائی فون اور میل آرڈرز, یہ اس کی اقسام میں شامل ہے. نیوز پیپرز, میگزینز اینڈ ادر پرنٹ میڈیا ایڈز ود سینڈ ان اور کال ان coupon order forms, card decks, coupon booklets and mini catalogs seeking orders for one or more products. ایک اور فارم ہے ڈائریکٹ میل پیسز اینڈ انسرٹس soliciting inquiry, subscription or orders from recipients. Advertisers acquire or enhance a database of individual customers. اب اس کام کے لیے جو ایڈورٹائزر ہے اس کو ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایکوائر کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے آپ نے جب 1-to-1 کانٹیکٹ کرنا ہے تو آپ کو ڈیٹا بیس چاہیے, آپ کے پاس معلومات ہو, آپ کے پاس لسٹ ہو. تو ڈائریکٹری بھی استعمال کی جاتی ہے, ان کے پاس پورا اپنا ڈیٹا ہوتا ہے, کون سے ان کے ٹارگٹ کسٹمرز ہو سکتے ہیں, ان کی لسٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں. تو یہ ایک آرگنائز کام ہے. کسٹمرز آر سروڈ ود اے گریٹر سلیکشن فرام اے سینٹر انوینٹوری. یہاں پر بھی کہا گیا کسٹمرز آر سروڈ ود اے گریٹر سلیکشن. یہ سلیکشن ہے, سارے لوگ نہیں, اس میں چناؤ ہوتا ہے. فرام اے سینٹرل انوینٹوری. رسپانس آپشنز enable audience to act right after exposure occurs. No store is required and customers can buy from their own homes. گھر بیٹھے ہوئے کسٹمر جو خرید سکتا ہے, کسی اسٹور کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ڈائریکٹ رسپانس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایڈوانٹیجز کی بات ہوئی, اب تھوڑے سے ڈس ایڈوانٹیجز کی ہم بات کر لیتے ہیں. کسٹمرز کین ناٹ ہینڈل اور انسپیکٹ دی پروڈکٹ بیفور پرچیزنگ. ظاہر ہے آپ ڈسٹینس پہ بیٹھے ہیں, آپ ڈائریکٹ رسپانس کے ذریعے بات کر رہے ہیں, آ کر آپ اس پروڈکٹ کو انسپیکٹ نہیں کر سکتے, آپ اسے کھول کھال کر نہیں دیکھ سکتے, آپ اس کو ایگزامن نہیں کر سکتے. یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے آسانی کے ساتھ, آپ اس کو آسانی سے ہینڈل بھی نہیں کر سکتے. اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہو سکتے ہیں؟ مرچنڈائز ریٹرنز اینڈ سبسکرپشن کینسلیشنز میں بی نیومرس. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے آرڈرز وغیرہ کئی زیادہ سے زیادہ اس کے کینسل ہونے کے امکانات ہوتے ہیں, کبھی ہمیں آرڈر ہمارا کینسل کر دیں. سیلر ریپوٹیشن اینڈ پریسٹیج میں بی کمپرومائزڈ بائی دی پور امیج آف دا میتھڈ. اس طریقے کے ذریعے جو پور میتھڈ ہے, اس سے آپ کی جو کمپنی ہے یا جو پروڈکٹ ہے اس کی پریسٹیج جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اب آ جائیں ایک اور میڈیم آف ایڈورٹائزنگ جو استعمال ہوتا ہے اس سارے معاملات کے اندر, وہ ہے ریڈیو اینڈ ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ. اب یہاں ریڈیو کے بارے میں جہاں یہ کہا جاتا ہے, ریڈیو ہیز ون ڈسٹنکٹ ڈس ایڈوانٹیج ان اسٹیمولیٹنگ ڈائریکٹ رسپانسز اے لیک آف ویژول. کہ اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ریڈیو کا یہ ہے کہ اس کے اندر ویژول نہیں ہوتا. یہ اپنی جگہ پر ایک مائنس پوائنٹ ریڈیو کا بیان کیا جاتا ہے, لیکن دوسری طرف پلس ہے. پلس از دی ریلیٹیولی اسمال انویسٹمنٹ ریکوائرڈ بائی دی مینوفیکچرر. اس میں مالک, پروڈیوسر, مینوفیکچرر کی بڑی لو کاسٹ استعمال ہوتی ہے. اور اس میں ایک اور کام بھی ہے کہ بڑے مختصر جملے ریڈیو کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں, چونکہ ریڈیو جو ہے اس کے لیے لمبے سینٹینسز, انوالوڈ جملے استعمال نہیں کیے جا سکتے. اس لیے کہ اگر لمبے جملے استعمال ہوں گے تو آپ جو جملہ سنتے جائیں گے تو پچھلا جملہ بھولتے چلے جائیں گے, کیونکہ سننے والے کے لیے, سامع کے لیے ایک لمحہ ہے, صرف ایک مومنٹ ہوتا ہے ٹو لسن اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو انٹرپریٹ. تو ایک سامع جو اس کو 3 کام کرنے پڑتے, پہلے وہ سنے, پھر اسے سمجھے, پھر اس کی تشریح بھی کرے. اور جتنا ہی لمبا یہ جملہ ہوگا وہ پچھلے جملے کو اور جملے کے پچھلے حصے کو بھولتا چلا جائے گا. لہٰذا ریڈیو کی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ بریوٹی سے کام لیا جائے, اختصار سے کام لیا جاتا ہے. نہ صرف اختصار سے بلکہ آسان الفاظ میں جو مختصر ترین ہوتے ہیں اور کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں. اس میں ایسے سلوگن بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو یاد رہیں, ان کا لاسٹنگ امپیکٹ آپ کے لاش شعور میں رہے.
ایک تو یہ بات ہے کہ ریڈیو کی جو ریزن بیان کی گئی کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہوتا ہے. سیگمنٹیشن پاسبل، پھر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے کئی اسپاٹس چلا سکتے ہیں. جنرلی اے سیکنڈری آؤٹ لیٹ سپلیمنٹنگ ادر فارمز تھرو کیوئنگ، کہ آپ لائن میں لگا دیتے ہیں آ کر اور سیگمنٹیشن اپروچ کے ساتھ مختلف حصوں سے وہ میسج جو ہے وہ اس کو لائن اپ کر سکتے ہیں ریڈیو کی صورت میں. تو یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج بیان کیا گیا ہے ڈائریکٹ رسپانس کے حوالے سے. پھر میگزین لے لیں، میگزین اور پرنٹ ڈائریکٹ رسپانس، کہ میگزین اور پرنٹ میں ڈائریکٹ رسپانس کیسے آتا ہے. میجر ایڈوانٹیجز انکلوڈ آڈینس سلیکٹیوٹی، آڈینس جو ہیں وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں، خاص لوگ. میگزین جو ہے وہ اسپیشلائز بھی ہوتے ہیں، خواتین کے میگزین علیحدہ ہیں، نوجوانوں کے علیحدہ ہو سکتے ہیں، سپورٹس کے علیحدہ ہو سکتے ہیں، ادب اور لٹریچر کے لوگوں کے علیحدہ ہو سکتے ہیں. تو یہ سلیکٹیوٹی اس میں بہت زیادہ ہے کہ آپ دیکھ فیشن کے میگزین علیحدہ ہیں، تو آپ ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کر کے اس میں آپ جو ہے وہ اپنا ایڈ دیتے ہیں. لانگر شیلف لائف، اچھا اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ کسی اخبار میں دیں اگر، اور یا کسی ٹیلی ویژن ریڈیو پر کوئی اشتہار دیں، اس کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے. ٹیلی ویژن پر دکھائیں گے اس کی زندگی مختصر ہوگی، ایک کوارٹر تک چلتا رہے گا. ریڈیو کی زندگی مختصر ہوگی، ظاہر ہے سینکڑوں پروگرام آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ سنا بھول گئے، آگے چلتا رہا. اگرچہ بعض بڑے اہم اشتہار ہوتے ہیں جن کا امپیکٹ جو ہے وہ عشروں تک رہتا ہے، لوگوں کو یاد رہتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات، اس کا ہم کہتے ہیں اس کا امپیکٹ، ٹریمنڈس امپیکٹ. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ میگزین وہ ہیں کہ میگزین جو ہے وہ منتھلی بھی آئیں یا کوارٹرلی بھی آئیں، ان کی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے. میگزین اٹھا کر آپ شیلف میں رکھ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا باربر شاپ پہ جو اچھی اچھی ٹاپ کلاس شاپس ہیں وہاں جائیں آپ پارلر جائیں آ کر، وہاں پر یہ میگزین پڑے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کس مہینے کا ہے، وہ فیشن میگزین ہے، وہ شو بیس کے میگزین ہے یا سپورٹس کے میگزین ہے، آپ اٹھاتے ہیں اسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کی لائف جو ہے اس میں جو اشتہار ہوگا اس کی لائف بڑی لمبی ہو جاتی ہے کہ جب چاہیں آپ ایک سال کے بعد بھی ایک میگزین پڑا ہوا ہے، آپ کی نظر پڑی، آپ اسے دیکھتے ہیں. تو وہ جو ایڈ ہے اس کے اندر دیا ہوا آپ کی سروس کے بارے میں، آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں، وہ اس کی لائف بڑھ جاتی ہے. ادروائز مختلف ذریعہ ابلاغ کے اندر لائف بڑی مختصر ہوتی ہے، لیکن میگزینز کے اندر آپ کی ایڈ کی جو زندگی ہے وہ قدرے زیادہ ہوتی ہے. لائل میڈیم یوزرز، کوالٹی، سائز اینڈ کلر ریپروڈکشن، پریسٹیج، یہ سب پہلو ہیں جو میگزین کے حوالے سے آپ کے اس ایڈ کو اہمیت دیتے ہیں. اب آئیے ڈائریکٹ میل ایڈورٹائزنگ. ڈائریکٹ میل ایڈورٹائزنگ کے بارے میں کہا گیا کہ آل فارمز آف ایڈورٹائزنگ سینڈ ڈائریکٹلی ٹو پراسپیکٹس تھرو دی پوسٹل سروس اور تھرو پرائیویٹ سروسز. اور کیا ہے؟ لیڈ جنریشن، میل آرڈر، یہ تو مختلف طریقے ہیں اس کے. لائلٹی پروگرامز، ڈیٹا بیس بلڈنگ، اس کام کے لیے آپ کو ڈیٹا بیس بنانا پڑتا ہے. آ کر ڈیلر سپورٹ آپ کو چاہیے. اس کو کامیاب کرنے کے لیے ڈیٹا بیس کی بلڈنگ اور اس میں ڈیلر کی سپورٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ان کی یہ سب ڈائریکٹ میل. اقسام میں کیٹلاگ کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، یہ بھی ڈائریکٹ میل میں آتا ہے. فلائرز ہو سکتے ہیں، یہ بھی، اور اس کی بھی کئی اقسام ہو سکتی ہیں. تو ڈائریکٹ میل کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اس کی فردر آپ دیکھیں کیا کیا کیٹیگری، کیٹلاگ ہو سکتا ہے، فلائرز ہو سکتے ہیں، یہ دیکھیں فولڈرز ہو سکتے ہیں. فولڈرز کے علاوہ ہاؤس آرگنز ہو سکتے ہیں، یہ مثال بھی دے دی گئی ڈائریکٹ میل کے حوالے سے. پھر انکلوژنز ہو سکتے ہیں، پوسٹ کارڈز ہو سکتے ہیں، یہ بھی ڈائریکٹ میل کا ایک میتھڈ ہے. ری پرنٹس ہو سکتے ہیں اس کے، سیلز لیٹر ہو سکتے ہیں، ویری گڈ. سیلف میلرز ہو سکتے ہیں، یہ سیلف ایکسپلینیٹری سیلف میلرز، یہ سب لوگوں کو جلدی رسپانس کرنے کے لیے اور اپنے ٹارگٹ کنزیومرز کو براہ راست اپروچ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. کہ ڈائریکٹ میل، جب آپ کے نام پر کوئی چیز آتی ہے، آپ کو کوئی خط ملتا ہے، اچھے پیکیجنگ ملتا ہے، تو آپ کی سینس آف انوالومنٹ، سینس آف پارٹیسپیشن، سینس آف انوالومنٹ اور لیول آف ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتا ہے. آپ اسے کھولتے ہیں، آپ کو بات کو ویسے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک خوبصورت انویلپ آپ کے نام پر آئے، آپ کا نام ٹائپ کیا ہو، آپ اسے کھولتے ہیں،
کسی اچھے ادارے کی طرف سے آپ کو ویسے بڑی خوشی ہوتی ہے، اچھا یہ ریڈر ڈائجسٹ کی طرف سے ہمیں خط آیا، یہ اردو ڈائجسٹ والوں نے ہمیں خط لکھا ہے، واہ۔ تو اس کو آپ بعض اوقات چیزیں خریدیں نہ خریدیں، بعض اس طرح کے لیٹرز کو سنبھال کے بھی لوگ رکھتے ہیں، فرینکلی اسپیکنگ۔ تو یہ ڈائریکٹ اپروچ جو ہے یہ آپ کے اندر ایک اپیل پیدا کرتا ہے اس ادارے کے بارے میں، اس پروڈکٹ کے بارے میں اور اس کی سروسز کے بارے میں۔ اب ڈائریکٹ میل کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کنٹرول۔ آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں تو ون آن ون کو چیز بھیجتے ہیں تو اٹ از ود ان یور کنٹرول، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے، آپ کا کنٹرول ہے، آپ کو مکمل پتہ ہے کہ کیا کیا ہے آپ نے، کس کو مخاطب کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے کنٹرول میں۔ کوریج، یہ بڑا اس کا سیکنڈ کریکٹرسٹکس ہے ڈائریکٹ میل کے ایڈوانٹیجز کے حوالے سے۔ تیسرا کریکٹرسٹکس اس کی ایکسکلوسیوٹی ہے کہ یہ ایکسکلوسیو ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ ایکسکلوسیو ہے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس کا علم ہے۔ فلیکسیبلٹی، یہ بھی آپ کا چونکہ کنٹرول آپ کا ہے تو آپ فلیکسیبلٹی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ امپیکٹ کی تو بات ہی کیا ہے، اس میں سینس آف انوالومنٹ اس کی ڈگری بڑی ہائی ہوتی ہے، اور یہ اصل میں پہلی فتح ہے مینوفیکچرر کی، پروڈیوسر کی، کہ آپ ناک کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کسٹمر کو اور آپ پرسنلی اس کو ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ براہ راست اس تک پہنچ جاتے ہیں، ناکنگ کر رہے ہیں اس کے دروازے پر، اس کے دل پر، تو اس کا ایک امپیکٹ ہے۔ پھر ریچ، آپ اس تک پہنچ گئے، آپ کی ریچ جو ہے وہ ڈاک کے حوالے سے، ادروائز اس سب سسٹم کے حوالے سے، آگے بھی اس کی تفصیل آئے گی کس طریقے سے اس کا بڑھاوا ہوتا ہے۔ رسپانس، جب آپ اس میں کوئی کوپان ڈال دیتے ہیں، جب اس میں آپ کچھ سیلف میلر ڈال دیتے ہیں اور اس میں آپ نے ایڈریس لکھا ہوتا ہے کہ اس پر نو اسٹیمپس از ریکوائرڈ، تو آپ کہتے ہیں فوری طور پر بھی بھرو یا سائن کرو اور ڈال دو۔ ادروائز اگر یہ سیلف ایڈریس انویلپ نہ ہو اور اس میں آپ کو اسٹیمپ لگانی پڑے تو آپ کا ایکشن جو ہے سلو ہو جائے گا، لیکن یہ ایکشن پرومپٹ ہوگا، کوئک ہوگا رسپانس، اگر آپ کو نہ ٹکٹ لگانی پڑے، نہ اس پہ اپنے ہاتھ سے اس کا ایڈریس لکھنا پڑے۔ آل یو ہیو ٹو ڈو، یو ہیو ٹو جسٹ fill the form, insert in the envelope and dispatch it۔ کتنا سا کام ہے، تو یہ کوئک رسپانس کے طریقے ہیں کہ اس رسپانس کو بڑھاوا دینے کے لیے ڈائریکٹ میل جو ہے بڑی اپیلنگ میتھڈالوجی ہے۔ پھر سلیکٹیوٹی، اب ڈائریکٹ میل کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے ڈیلیز ان ڈیلیوری، لیٹ ہو سکتی ہے ڈاک کسی وجہ سے، چیزیں پہنچنے میں، ڈسٹریبیوشن میں کوئی تاخیر ہو سکتی ہے، یہ کام بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ہیومن سوسائٹی میں رہتے ہیں، کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہو سکتے ہیں، ڈاک کے مسائل ہو سکتے ہیں، انفراسٹرکچر کے مسائل ہو سکتے ہیں، کمیونیکیشن کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہائی کاسٹ پر ایکسپوجر، ظاہر ہے جب آپ انڈیویجول کمیونیکیشن کی بات کریں گے اٹ ول بی آبویسلی ایکسپینسو۔ لیس کوالٹی ایشورنس، اب اسی میں دیکھ لیں ڈائریکٹ مارکیٹنگ اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں اب ٹیکنالوجی جب آتی ہے تو پھر کیا ہے، یہ دیکھیں اس میں کمپیوٹر کی ایڈونٹ کے بعد اس میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کمپیوٹر نے آنے کے بعد اٹ ہیز انکریز کیپیبلٹی آف سیگمنٹ اینڈ ڈیوائڈ کسٹمر بیس۔ اب کسٹمر کی بیس سیگمنٹیشن آپ کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے، کمپیوٹر آپ کے پاس موجود ہے، ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے، انکریز نمبر آف کمیونیکیشنز آپشنز، کمیونیکیشن کی آپشنز آپ نے کئی دی ہیں، پہلے اس کی آپشن اتنی نہیں تھیں۔ نو کانٹینٹ سپورٹ، سیچوریشن امنگ آڈینس۔ پھر آپ دیکھیں ایک میتھڈ یہ الیکٹرانک اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، یہ ہے ٹیلی مارکیٹنگ۔ ٹیلی مارکیٹنگ کے دو چیزیں، ایک آؤٹ باؤنڈ اور ایک ان باؤنڈ ٹیلی مارکیٹنگ، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، دونوں کے فائدے کیا ہیں اور دونوں کے نقصانات یا ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے۔ آؤٹ باؤنڈ کی بات کی گئی ہے، ٹیلی فون کالنگ بائی دی مارکیٹر اور مارکیٹرز ایجنٹ ٹو انڈیویجول، جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کالیں جاتی ہیں انڈیویجولز کو، اس کو آؤٹ باؤنڈ ٹیلی مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھیں، اس میں بھی کتنی پرسنل ڈائریکٹ اپروچ ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور ڈائریکٹ بندوں کا اپروچ ہے۔ آپ کو فون آتا ہے، السلام علیکم جی میں فلاں مارکیٹ سے بول رہا ہوں، تو مارکیٹنگ کی طرف سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ چیزیں آپ، اور ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے،
نوجوانوں کی لسٹ ہے، اگر وہ پروڈکٹ نوجوانوں کے استعمال کیا ہے تو وہ چیزیں نوجوانوں تک پہنچ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہے اس کی قوت خرید ہے کہ نہیں ہے. تو یہ لسٹ بناتے وقت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ڈیٹا بیس بنانا پڑتا ہے جس کی بنیاد پر ان نوجوانوں کی لسٹ بنائی جاتی ہے، ڈیٹا بیس بنایا جاتا ہے. اسی طریقے کوئی اسکالر ہے، اسکالرس کی لسٹ بنانا، ان سے بات کرنا، اور اس میں احتیاطیں کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے آگے. سو پراسپیکٹس سیکنگ پرچیز سبسکرپشن ممبرشپ اور پارٹیسپیشن بائی دی کال ریسیپینٹ. جو کال ریسیو کرتا ہے اس کی پارٹیسپیشن سے بات چیت ہو رہی ہے ون آن ون، کیونکہ سینسو انوالومنٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس سے براہ راست اپروچ کرتے ہیں. اس سے بعض اوقات آپ کی کمیونیکیشن اتنی پرسویسو بعض اوقات ہوتی ہے، یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو جانے نہیں دیتے. یو ڈونٹ لیٹ ہم اور ہر رن اوے. آپ اپائنٹمنٹ لے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم گھر آ جائیں گے آپ کے پاس، آپ جگہ بتا دیجئے، ہم آپ کو کارڈ لے کر وہاں پہنچ جائیں گے، فارم وغیرہ بھی ہمارا بندہ لے گا، وہیں سے چیک بھی آپ سے سائن کروا لے گا، سب چیزیں وہ خود کر لے گا. آل یو ہیو ٹو ڈو، یو ہیو ٹو سیٹ این اپائنٹمنٹ ود اوور ایجنٹ اکارڈنگ ٹو یور اون کنوینئنس. تو آپ زیادہ سے زیادہ کمفرٹ پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پراسپیکٹیو کسٹمر کو. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جانا ضروری ہوتا ہے. تو آپ کو ٹیلی مارکیٹنگ میں فوائد ہوتے ہیں. ان باؤنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹرز فیسلٹیز اینڈ انویٹیشن فکس کاسٹ 900 نمبرز. اس میں دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا بعضوں کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کو کال کرتے ہیں آ کر، آپ ان کی کاسٹ کے بارے میں ان کو اس پر ایک ڈس ایڈوانٹیج ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ دونوں پہلوؤں میں، اب یہاں پر دیکھیں آؤٹ باؤنڈ ٹیلی مارکیٹنگ کے ایڈوانٹیجز کی ابھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ انٹریکٹیو کانٹیکٹ ہے، آپ ون ٹو ون بات کر رہے ہیں آ کر، آپ انٹریکٹیو ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں، وضاحت ہو رہی ہے، ایکسپلین کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ کو، ٹھیک ہے. ایکسٹینسو ریچ ہے، دور تک آپ پہنچ جاتے ہیں، ورنہ آپ کو پرسنل سیلنگ کرنی پڑے، خود جانا پڑے تو ٹائم لگتا ہے. ٹیلی مارکیٹنگ میں آپ کوسوں میل کا فاصلہ جو ہے وہ ایک ٹیلی فون سے آپ پورا کر سکتے ہیں، اور ٹیلی مارکیٹنگ میں آپ کو جانا نہیں پڑتا. اور اس طریقے سے کالر کنٹرول ٹائمنگ، کہ آپ جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ کا کنٹرول ہوتا ہے. ہائی امپیکٹ نو ڈاؤٹ جب گفتگو کرتے ہیں، لیکن بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گفتگو ہے کیا، آپ گفتگو کرتے کیسے ہیں، آپ کا ابلاغ کیسے ہے، آپ کی وائس کیسی ہے، آپ کے دلائل کیسے ہیں، آپ اریٹیٹ تو نہیں کر رہے کہیں اپنے لسنر کو اور ٹارگٹ کسٹمر کو. یہ سب باتیں اگر ہوں تب پھر یہ چیز بڑی افیکٹو ہوتی ہے اور اس کا ہائی امپیکٹ ہونے کا امکان ہے. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے ٹیلی مارکیٹنگ میں؟ انٹروسو نیچر، پور امیج آف میتھڈ، ہائی کاسٹ آف کانٹیکٹ. ظاہر ہے جب آپ اتنے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں آ کر تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. لو کنورشن ریٹ، ضروری نہیں ہوتا کہ لوگ جو کنورٹ ہو جائیں. کالر ٹریننگ ایکسٹینسو، کہ جو کال کرتا ہے بندہ یا بندی، اس کی ٹریننگ بڑی اچھی ٹریننگ ریکوائرڈ ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر اس کا میسج اچھا نہیں ہے، اس کا ابلاغ اچھا نہیں ہے، اٹ مائٹ بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. لوگ کہیں گے بند کرو جی. میں نے بعض اوقات خود محسوس کیا ہے کہ بعض مارکیٹرز خواتین کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ کال کریں، لیکن بعض اوقات خواتین کی آواز سویٹ بھی ہو لیکن ان کا تلفظ اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ یار اس کو بند کر دوں میں. بعض اوقات اریٹیٹنگ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اتنی تیز تیز بول رہی ہوتی ہیں کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں کیا کہا آپ نے، کیا کہا، بندہ کہتا ہے بند ہی کر دو. بعض اوقات آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی، میسج جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا، پوری معلومات طریقے سے نہیں دی جاتی. تو یہ سب چیزیں شرط ہیں، تب جا کے آپ کی جو ہے ہائی امپیکٹ ہو سکتا ہے، ادروائز اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا. سو یہاں یہ ڈس ایڈوانٹیجز بیان کیے گئے ہیں کہ کالر ٹریننگ ایکسٹینسو، کہ آپ کی ان کی اچھی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور ٹریننگ دینے والے بندے خود بھی جو ہیں وہ ویل ٹرینڈ ہوں. نیم لسٹ ان ایڈیکویسیز، ہائی ٹرمینیشن ریٹس، لوگ جو ہیں وہ ٹرمینیشن ریٹ زیادہ ہے. ہائی رینیجز اینڈ ریٹرنز. آگے ان باؤنڈ ٹیلی مارکیٹنگ کے ایڈوانٹیجز کی بات ہو رہی ہے. ان باؤنڈ ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ رسپانس از ہائیلی کنوینئنٹ فار دا آڈینس. آڈینس کے لیے رسپانس جو ہے وہ سب سے آسان ہے.
میتھڈ پرمٹس انٹریکٹیو سیلنگ اینڈ سروس. اس میتھڈ سے یہ انٹریکٹیو سیلنگ اور سروس کا موقع ملتا ہے. ٹرانزیکشنز آر فیسیلیٹیٹڈ بائی ہائی ریٹ آف کریڈٹ کارڈ ہولڈنگ. یہ ایک اس میں ایڈوانٹیج ہے. Immediacy of method permits great control of inventory in stock. یہ ایڈوانٹیجز ہیں. ان باؤنڈ کے ڈس ایڈوانٹیجز ہم تھوڑے سے اور ڈسکس کر لیں. لیبر انٹینسو کال آنسرنگ فیسلٹیز may be required. یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں شامل ہے. پرسنل ڈائریکشنز سسٹم may be required for efficiency. Non-productive call rates may be exceedingly or unacceptably high. اب یہ کیٹالاگنگ ہم نے ڈائریکٹ میل کے ایک طریقے میں پڑھا تھا. کیٹالاگنگ یہ کیٹالاگنگ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ It provides buyers with wide selections, usually welcomed by shoppers. Design offers high impact potential. Merchandise is centrally inventoried. Fulfillment facilities closely controlled. Timing can be geared to seasonal needs. Split run testing can ensure effectiveness. وہ کیٹالاگنگ جس کے فوائد ہم نے ابھی بیان کیے اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز اب ہم بیان کرنا چاہیں گے. پروڈکشن کاسٹ آر یوزلی ویری ہائی. اس میں بات ہوگی یہ کیوں. آپ کو پتہ ہے کیٹالاگ جو ہے ملٹائی کلرڈ، اس کے پیج اچھے ہونے چاہیے، اس کی کلر اسکیم بڑی اچھی ہونی چاہیے، اس کی پرنٹنگ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے یہ اگر جاذب نظر نہیں ہوگا تو وہ کیٹالاگ کبھی بھی نہ پڑھا جائے گا نہ دیکھا جائے گا، کوئی توجہ نہیں دے گا. دیٹ از وائی اس کی کاسٹ جو ہے وہ ہائی ہونی چاہیے عمومی طور پر. کاسٹ پر کانٹیکٹ از ریلیٹیولی ہائی. سیچوریشن فار سم مارکیٹ از لائکلی. ڈلیوری اور fulfillment may be delayed. Customer can't inspect or handle goods. اب اس میں ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی کہا کہ کسٹمر جو ہے اس کو انسپیکٹ نہیں کر سکتا چیزوں کو اس صورتحال کے اندر کیٹالاگ کی صورت میں. ریٹرنز may sometimes be excessive. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو چیزیں خریدی جاتی ہیں ان کی واپسی جو ہے اس کی تعداد اور اس کی پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے. اب آتے ہیں ایک ایسے میڈیم کے نام پر چلنے والی ایڈ جس کا ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو اب جس نے ہماری زندگی کے اندر اپنی جگہ بنا لی ہے ہمارے نوجوانوں کے خاص طور پر، اور یہ اس نے ہماری زندگی میں بڑی آسانیاں بھی پیدا کی ہیں. اس نے ایڈورٹائزنگ کی دنیا کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی ہیں، آئیے اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے دی انٹرنیٹ. یہ کیا چیز کرتی ہے؟ انٹرنیٹ پرووائڈز بائرز ود انفینٹ سلیکشن. بے پناہ لا تعداد آپ کو آپشنز موجود ہیں، سلیکشن ہے، ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں. انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کو اتنی آپشن پرووائڈ کرتا ہے، بے شمار اطلاعات آپ کو ملتی ہیں، انفارمیشن ملتی ہے. یہ کس کی وجہ سے ملتی ہے؟ انٹرنیٹ کی وجہ سے. اویلیبل فار ایکسیس 24 آورز 7 days اے ویک. ہر وقت اس کی دستیابی ہے. انٹرنیٹ کب اویلیبل نہیں ہے؟ ہر ایک کو اویلیبل ہے. جہاں پر انفراسٹرکچر ٹھیک ہے وہاں پر یہ 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دنوں میں اس کی دستیابی ہے. اور ہزاروں کروڑوں کنزیومرز اور اس کے انٹرنیٹ کے استعمال کرنے والے اس پروڈکٹ کے بارے میں، اس سروس کے بارے میں آگہی حاصل کرتے ہیں جو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے رہتے ہیں. بائرز چوز وین ٹو انٹریکٹ ود انفارمیشن. جب بھی گاہکوں کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے یہ انٹریکٹ کرتے ہیں، نیٹ کھولتے ہیں آ کر اور انٹریکٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی کی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، اور ان کے پاس بے شمار جو ہیں وہ انفارمیشن موجود ہے مختلف اداروں کے بارے میں، مختلف پروڈکٹ کے بارے میں، ان کی سروسز کے بارے میں. جتنا وقت چاہیں آپ لگائیے اور اس کو ایکسپلور کیجیے. سملر ٹو کیٹالاگس، یہ بالکل کیٹالاگ کی طرح ہے. سروسز کین بیکم سیلز آرمز ود مینوفیکچرر ہینڈلنگ فلفلمنٹ. پریزنٹیشن امپرووز ایز براڈ بینڈ ایکسپینڈس.
direct sales offers, catalogs. Early retailers found this to be a successful way to introduce products to the frontier, directed at low and middle income families. Now has sales projected to exceed $65 billion in 1999, Japan, and $200 million. Primarily successful due to changing social conditions. Major types of catalogs: retail catalogs, full line merchandise catalogs, business to business catalogs, consumer specialty catalogs, interactive television. Interactive television, again the usage of technology and direct approach to the consumer. It is through interactive television. اب انٹرنیٹ ٹیلی ویژن جو ہے چونکہ اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو، اس سے آپ کو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کا تاثر جو ہے وہ گہرا ہوتا نظر آتا ہے، اور اس میں آپ ایسے لگتا ہے جیسے آپ دوسرے بندے سے گفتگو کر رہے ہیں اور آرگومنٹس کر رہے ہیں، اور آپ کو احساس شرکت زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں انٹریکٹیو ٹیلی ویژن، اور پھر انفارمرشلس کا آئیڈیا، پھر ہوم شاپنگ چینلز. یہ ہم سب کی آسانیوں کے لیے سب کچھ ہے کہ ٹیکنالوجی نے زندگی اتنی آسان کر دی ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے آپ ٹیلی ویژن چینلز پر، اپنی مرضی کے چینلز پر جہاں پر شاپنگ ہوتی ہے، شاپنگ چینلز پر آپ آرڈر دے سکتے ہیں اور وہ چیز آپ کے گھر پہنچ جائے گی. ڈونٹ گو دیئر. آپ کا ٹائم بچتا ہے، آپ کا وقت بچتا ہے، اور آپ کی انرجی بچتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں انٹریکٹیولی بائی یوٹیلائزنگ پروڈکٹ مینیوز اینڈ ایگزامننگ اسپیسیفک پروڈکٹس. آپ چینل آن کرتے ہیں، آ کر آپ مینیو دیکھتے ہیں، بالکل کیٹالاگ کی طرح یہ بات ہو رہی ہے، اور اسپیسیفک پروڈکٹ دیکھتے ہیں، اس کا آرڈر پلیس کرتے ہیں. ٹریڈیشنل اسکیجولز ول فال بائی دا وے سائڈ مینیو ڈریون پروگرامنگ ویونگ انٹروڈکشن آف ڈیمانڈ بیسڈ ایڈورٹائزنگ. اب یہ ڈیمانڈ بیسڈ ایڈورٹائزنگ کہ آپ کی ڈیمانڈ یہ، آپ یہ چاہتے ہیں آ کر تو آپ کو کیٹالاگ میں سے وہ چیز مل جائے گی دیکھنے کے لیے. آپ اپنی مرضی کی چیز دیکھیے اور اس کا آرڈر پلیس کیجیے. انفارمرشلز. از دس ریئلی جسٹ اے کیور فار انسومینیا؟ سیلف سلیکٹڈ انفارمیشن ریگارڈنگ پروڈکٹس اینڈ سروسز. آپ اپنی مرضی کی انفارمیشن لیں آ کر ریگارڈنگ پروڈکٹس اینڈ سروسز. مینی فارچونز 500 companies now utilize this infomercial approach. Great way to acquire market research and develop databases. اس میں دیکھیں بار بار یہ ذکر آ رہا ہے کہ ڈیٹا بیس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ساری چیزیں ڈائریکٹ میل، یہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ، یہ کیٹالاگنگ، یہ آپ کی انفارمرشلز، یہ سب چیزیں بیس کرتی ہیں آپ کی ویری ویل آرگنائزڈ اینڈ پریپیئرڈ اینڈ ڈیولپڈ ڈیٹا بیسز، تاکہ آپ سلیکٹو اپروچ کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کسٹمرز تک جلدی پہنچ سکیں اور آپ کو کوئک رسپانس مل سکے. مور کنورسیشنل فارمیٹ ڈیمانسٹریشنز. اس میں گفتگو بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں ڈیمانسٹریٹ بھی کر کے بتایا جا سکتا ہے استعمال کے حوالے سے چیزوں کے، کہ دیکھیں جی یہ چیز اس طرح استعمال ہوتی ہے، یہ جوسر ہے، اس کو آپ اس طرح کھولیں گے، اس طرح بند کریں گے وغیرہ وغیرہ، اس مشین کو یوں آپریٹ کریں گے. تو یہ کنورسیشن اور یہ ڈیمانسٹریشن کی سہولت بھی اس اپروچ میں پائی جاتی ہے. انٹر ایکٹیو پاسبلٹیز، وہ شروع میں بھی ذکر آیا کہ انٹر ایکٹیو یعنی آپ کی گفتگو، آپ تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، آپ بحث کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں اس حوالے سے. عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آج کی گفتگو میں جو آغاز کیا وہ آئی ایم سی کے تصور سے کیا، جس میں ہم نے مارکیٹنگ مکس سے لے کر پرسنل سیلنگ اور پرسنل سیلنگ سے لے کر سیلز پروموشن، ان سارے تصورات کو مجتمع کر کے ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کا مجموعی تاثر آئی ایم سی کے تصور میں تلاش کیا جا سکتا ہے. اور اس تلاش کے اندر پرسنل سیلنگ اور سیلز پروموشن کے حوالے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ کس طریقے سے ہم ایکشن اورینٹیڈ اپروچ کے ساتھ ایڈورٹائزنگ کو لے کر چل سکتے ہیں. وہ کون سے تصورات ہیں جہاں سے ہمیں جلد رسپانس مل سکتا ہے،
اور جلد رسپانس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی بات ہوگی. ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی بات کرتے کرتے ہم نے ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ کی بات کی اور پھر ڈائریکٹ میل ایڈورٹائزنگ کی بات کی. اور یہ گفتگو کرتے کرتے ہم انفومرشل تک پہنچے اور یہاں ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں. اپنے اس لیکچر کے دوسرے حصے میں ہم انشاءاللہ اس کے بقیہ حصے پر تفصیل سے بات کریں گے اور یوں ان 2 لیکچرز پر مشتمل یہ چیپٹر جو ہے انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.